ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے آواز بلند پاک پڑھے صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا اور حضور سرور سروراں نیر تاباں سیاح لامکاں حامی بے کساں راحت انسجاں رحمت عالمیاں اور شفیع مجرماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق محترم المقام واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین ذوی الاحتشام، آپ تمامی احباب کو میری طرف سے ایڈوانس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ مبارک ہو۔ آمین۔ یہ وہ عید ہے جس پر ہزاروں لاکھوں عید قربان، سبحان اللہ، بے شک۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جمعہ یوم عید بھی قربان، سبحان اللہ، عید الفطر بھی قربان، سبحان اللہ، عید الاضحیٰ بھی قربان، سبحان اللہ، کیونکہ یہ وہ عید ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں خوشیاں ملتی ہیں، سبحان اللہ، کہ ماہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت جبکہ رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، سبحان اللہ، میرے کریم اور لجپال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دنیا کے اندر ولادت باسعادت ہوئی، سبحان اللہ، اور حضور آئے کائنات میں بہار آ گئی، سبحان اللہ، حضور آئے کائنات میں رونقیں آ گئی، سبحان اللہ، حضور آئے لوگوں کے چہرے کھل اٹھے، سبحان اللہ، حضور آئے بڑی بڑی آتشیں جو کئی سالوں سے جل رہی تھیں وہ بجھ گئی، سبحان اللہ، حضور آئے جہنم کے دروازے بند ہو گئے، سبحان اللہ، اور حضور آئے جنت کے دروازے کھل گئے، سبحان اللہ، حضور آئے حور و غلمان مچلنے لگے، سبحان اللہ، حضور آئے فرشتے خوشیاں کرنے لگے، سبحان اللہ، اور حضور آئے کائنات میں بہار آ گئی، سبحان اللہ، وہ مہینہ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ محفل ختم پاک کی اور حافظ صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ میں ادھر ہی جا رہا ہوں جدھر زمانہ جا رہا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ سیانے آندے نے گل ویلے دی تو پھل موسم دا، سبحان اللہ، کیونکہ آج ماہ صفر المظفر کی 30 تاریخ ہے اور آج انشاءاللہ ماہ ربیع النور کا ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ یہ مبارک مہینہ ہے، مسعود مہینہ ہے،
جو عظمتوں کا بھی حامل ہے، برکتوں کا بھی حامل ہے، رحمتوں کا بھی حامل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے اندر وہ ساعت مبارکہ آتی ہے جس گھڑی کے اندر، جن لمحات کے اندر آمینہ کا لال، کائنات کا بادشاہ، دو جہاں کا والی، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ انسان تو انسان رہ گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مشرق میں رہنے والے پرندے مغرب کی طرف جانے لگے، اور مغرب کی طرف رہنے والے پرندے مشرق والے پرندوں کی طرف آنے لگے۔ جب دونوں پرندوں کا ٹکراؤ ہوا، مشرق والوں کا مغرب والوں کا، تو وہ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں بھیجتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ مشرق والے پرندے مغرب والے پرندوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ مغرب والے پرندے مشرق والے پرندوں کو مبارک دے رہے ہیں۔ صرف پرندے ہی نہیں، جنگلی وحوش و طیور، جنگل کے درندے، بندر کو مبارک دے رہا ہے، ریچھ کو مبارک دے رہا ہے، شیر کو مبارک دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو، ہمارے مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے مایہ ناز عالم ربانی حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی اور اس کا نام ہے تفسیر نعیمی۔ آپ نے حضور کی نعت لکھی اور اس نعت کے اندر اس حقیقت کو اس شعر کے اندر واضح فرمایا کہ جب حضور تشریف لائے تو کیا سما تھا، کائنات کی ہر شے خوشیاں منا رہے سوائے ابلیس کے۔ علامہ فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار یعنی قربان، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، ارے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب حضور کی ولادت بعد سعادت ہوئی، ایک شیطان تھا جو اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا تھا اور چیخو پکار کر رہا تھا، آہو بکا کر رہا تھا، گریہ زاری کر رہا تھا۔ شیطان ابلیس کے علاوہ کائنات کا خطہ خطہ، کائنات کا گوشہ گوشہ، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا چپا چپا، کائنات کی ہر شے مصطفیٰ کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے چہرے بھی کھل اٹھنے چاہیے، ہمارے چہروں پہ بھی خوشی کے آثار دکھائی دینے چاہیے، ہمارے چہروں پر افسردگی ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے جس میں آمینہ کا لال جلوہ گر ہوا۔ سبحان اللہ۔ وہ آنے والا کیسا ذیشان تھا جس کے متعلق خود خالق کائنات اپنی لا ریب و بے عیب کلام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے 30ویں پارہ میں سورۃ الضحیٰ کی ابتدا میں ارشاد فرماتا، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ذرا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا چاشت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ پردہ ڈالے۔ مفسرین کرام جنہوں نے قرآن پاک کی تفاسیر لکھی، اب وہ جب ترجمہ کرتے ہیں آیات کا تو فرماتے ہیں خالق کائنات نے فرمایا والضحیٰ یعنی چہرہ مصطفیٰ کی قسم۔ سبحان اللہ۔ جنہیں سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہے، اور جنہیں مزہ آ رہا ہے وہ سبحان اللہ کہے۔ فرمایا والضحیٰ چہرہ مصطفیٰ کی قسم، واللیل اذا سجا زلف حبیب کی قسم۔ یا خالق کائنات نے میرے اور آپ کے کریم اور لجپال آقا، امام الانبیاء، امام الرسل، کائنات کے بادشاہ، دو جہاں کے والی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ حسن عطا کیا، وہ کمال عطا کیا، وہ جمال عطا کیا، وہ رعنائی عطا کی، وہ خوبروئی عطا کی کہ خود خالق کائنات محبوب کو حسن عطا کرنے کے بعد قرآن کے اندر محبوب کے حسن کا تذکرہ فرما رہا ہے، اعلان فرما رہا ہے والضحیٰ چہرہ مصطفیٰ کی قسم، واللیل اذا سجا زلف دتا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر کبیر، آپ فرماتے ہیں خالق کائنات نے جو فرمایا نا والضحیٰ،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے مکھڑے کی قسم کا ذکر فرما رہا ہے. اور جو اللہ نے فرمایا نا واللیل اذا سجا، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ محبوب کی زلف عنبری کی قسم اٹھا رہا ہے. یہ کیسا حسن ہے، یہ کیسا جمال ہے. خود خالق کائنات قسموں کے ساتھ ذکر فرما رہا ہے. یار اس کائنات کے اندر اللہ نے یوں تو بے شمار انبیاء کو بھیجا، بے شمار مرسلین کو بھیجا، ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ نے حسن عطا کیا، کمال عطا کیا، عزت عطا فرمائی، آبرو عطا فرمائی. مگر یار میرے اور آپ کے آقا کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے مکھڑے کی قسم کا ذکر نہیں فرمایا. بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا. صرف حضور کے رخ والضحیٰ کی قسم کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ جن جن چیزوں کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو جاتی، خالق کائنات نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ان چیزوں کی بھی قسم اٹھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا قرآن تو پڑھو. تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری. قرآن پاک پڑھا کرو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تاکہ آپ کو پتہ چلے میرے اور آپ کے آقا کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. سبحان اللہ. 30واں سپارہ خالق کائنات نے فرمایا. قاری علامہ محمد یامین سعیدی صاحب تشریف فرما ہے، ان سے پوچھو کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. قسم پر قسم فرمایا شہر مکہ کی قسم. لا اقسم بهذا البلد، شہر مکہ کی، بولو شہر مکہ کی قسم. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہر مکہ کی قسم کا ذکر فرما رہا ہے اس لیے کہ شہر مکہ میں جبل رحمت ہے، اس لیے کہ شہر مکہ میں جبل رحمت ہے، اس لیے کہ شہر مکہ میں جبل نور ہے، اس لیے کہ شہر مکہ میں بیت اللہ ہے. قسم اس لیے اٹھاتا ہے کہ شہر مکہ میں حجر اسود ہے. قسم اس لیے اٹھاتا ہے کہ شہر مکہ میں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں. قسم اس لیے اٹھاتا ہے کہ شہر مکہ میں آب زمزم کا کنواں ہے. شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھاتا ہے کہ شہر مکہ میں مقام ابراہیم ہے. قسم اس لیے اٹھاتا ہے کہ شہر مکہ میں مینا ہے، میقات ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے. ارے بھائی اللہ تعالیٰ شہر مکہ کی قسم تو اٹھاتا ہے اس لیے نہیں کہ وہاں بیت اللہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں جبل رحمت و جبل نور ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، اس لیے نہیں کہ وہاں بیت اللہ ہے. ارے خالق کائنات قسم تو اٹھاتا ہے. میں نے کہا مولا تو شہر مکہ کی قسم کا ذکر کیوں کرتا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ فرمایا آگے پڑھو. ہم نے آگے پڑھا تو محسوس ہوا خالق فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. شہر مکہ کی قسم اس لیے حبیب تو یہاں رہتا ہے. جب شہر مکہ یعنی سرزمین مکہ کے ذرات کو میرے آقا کے قدمین شریفین سے نسبت حاصل ہو گئی تو خالق ان ذروں کی بھی قسم اٹھاتا. جن گزرگاہوں سے میرا آقا گزرتا چلا جاتا تھا، کرام ناز فرمایا کرتا تھا، ان گزرگاہوں کی خالق کائنات قسم اٹھاتا ہے اور اعلان فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. شہر مکہ کی قسم کہ اے محبوب تو یہاں رہتا. سبحان اللہ. اور پھر حضور کی جان اقدس کی قسم کا ذکر خالق کائنات نے فرمایا. انبیاء اور بھی آئے، مرسلین اور بھی آئے، کسی کی جان مقدس کی قسم کا ذکر اللہ نے نہیں فرمایا. اگر کسی کی جان کی قسم کا ذکر بھی فرمایا تو کوئی اور نبی نہیں ہے، میرا اور آپ کا کریم لجپال آقا. فرمایا لعمرک، محبوب تیری جان کی قسم. سبحان اللہ. اور پھر ایک مقام پہ فرمایا والعصر، محبوب تیرے زمان اقدس کی قسم. یار خالق کائنات تو ان چیزوں کی قسم اٹھاتا ہے جن سے حضور کو نسبت ہو، جن چیزوں کی نسبت حضور کے ساتھ ہو. حضور اگر زیتون کے درخت کی شاخ توڑ کے اس کی مسواک بنا کے دندان مبارک پہ لگاتے ہیں تو خالق اس زیتون درخت کی بھی قسم اٹھاتا ہے اور اعلان فرماتا ہے والتین والزیتون سبحان اللہ وطور سینین وہذا البلد. تو شاعر کی روح تڑپی، شاعر اپنے مقام سے بولا، کہا
والعصر ہے تیرے زمان کی قسم. یا سبحان اللہ تو کہو. خوشیاں کا ویلا آ گیا غم دور ہو. سرکار تشریف آئے, حضور کے آنے کا وقت آ رہا ہے. خوشیاں کا ویلا آ گیا, غم دور ہو گئے. تمہارے غم بھی دور ہونے چاہیے. میں کیا کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے جان اقدس کی بھی قسم اٹھاتا ہے, رخ والضحیٰ کی قسم اٹھاتا ہے, زلف دوتا کی قسم اٹھاتا ہے, محبوب سے منسوب چیزوں کی قسم اٹھاتا ہے, تو شاعر نے ترجمانی کی, کہا والعصر ہے تیرے زمان کی قسم, لعمرک ہے تیری جان کی قسم, والبلد ہے تیرے مکان کی قسم. ارے تیرے رہنے کی جگہ کیا ہے, اور چہرے پہ قربان شمس و قمر, زلفوں پہ تصدق شام و سحر, بلا رخساروں پہ ٹھہرے کس کی نظر, تیرے منہ کی جلا کا کیا ہے. اور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت, عظیم البرکت, امام اہل سنت, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح تڑپی, آپ اپنے مقام سے بولے, فرمایا ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ, ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم, قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم, حبیب کی زلف دوتا کی قسم. یہ تاجدار بریلی تھے. آؤ ذرا تاجدار گولڑوی سے پوچھیں, حضرت آپ کیا کہتے ہیں حضور کے رخ والضحیٰ کے متعلق اور حضور کی زلف دوتا کے متعلق؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھی اپنے آقا کی مدح سرائی کی ہے, ذرا سنو تو. تاجدار گولڑوی پیر میرے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مقام سے بولے اور ترجمانی کی, فرمایا مکھ چند بدر شاشانی, میرے حضور کے مکھڑے کی تعریف, مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہنمد بھری, اس صورت نو میں جانا کھا, جانا کھا کہ جانے جہان آکھا, ارے سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا, جس شان کو شان سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, سرکار کی آمد, منٹار کی آمد, لجپال کی آمد, شہنشاہ کی آمد, نعرہ حیدری. مکھ چند بدر شاشانی یہ, متھے چمک دی لاٹ نورانی یہ, کالی زلف تے اکھ مستانی یہ, مخمور کی ہنمد بری. سبحان اللہ. ایک عاشق زار اور بھی بولا, اس نے کہا دن کو انہی سے روشنی, دن کو انہی سے روشنی, شب کو انہی سے چاندنی, سج تو یہ ہے کہ روئے یار شمس بھی ہے قمر بھی ہے, والضحیٰ واللیل اذا سجا. فرمایا چہرہ مصطفیٰ کی قسم اور زلف حبیب کی قسم. سبحان اللہ. یہ حضور کا مکھڑا کیسا تھا, سبحان اللہ. حضور کا حسن کیسا تھا, سبحان اللہ. جمال کیسا تھا, سبحان اللہ. کمال کیسا تھا, سبحان اللہ. خوبروئی کتنی تھی, رانائی کیسی تھی. سبحان. آئیے ذرا جبریل امین سے پوچھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ جبریل وہ جنہوں نے ہر نبی کو دیکھا, ہر رسول کو دیکھا, سبحان اللہ. ایک ایک بار نہیں دیکھا, بار بار دیکھا. سبحان اللہ. جبریل امین علیہ السلام جب آپ سے پوچھا گیا حضرت آپ بتائیں, آپ نے تو ہر کسی کو دیکھا, مشارق کو دیکھا, مغارب کو دیکھا, شمال کو دیکھا, جنوب کو دیکھا, ماجبینوں کو دیکھا, خوبروؤں کو دیکھا, حسینوں کو دیکھا, جمیلوں کو دیکھا, حضرت آدم کو دیکھا, نوح کو دیکھا, حضرت شیس کو دیکھا, ابراہیم کو دیکھا, حضرت موسیٰ کو دیکھا, حضرت عیسیٰ کو دیکھا. حضور آپ بتائیے میرے آقا کا حسن کیسا ہے؟ پوچھ لیں. سبحان اللہ. آپ کا توجہ ہے نا. حضرت جبریل امین سید الملائکہ, فرشتوں کا امام, سبحان اللہ, جس نے کائنات کو دیکھا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے نا, تو سرکار نے فرمایا جبریل تو نے ساری کائنات کو دیکھا ہے, وہ کہیں ہم جیسا بھی دیکھا ہے. یہ سرکار کا سوال تھا جبریل سے. اب جب جبریل سے سرکار نے سوال فرمایا کہ وہ کائنات کو دیکھنے والے, مشارق و مغارب کی سیر کرنے والے, خوبروؤں کو دیکھنے والے,
حسینوں کو دیکھنے والے، جمیلوں کو دیکھنے والے، بڑے بڑے حسن کے بادشاہوں کو دیکھنے والے، حتیٰ کہ جمال یوسف دیکھنے والے. اب ذرا بتانا ہم جیسا بھی کہیں دیکھا ہے؟ سبحان اللہ. اب جبریل امین جناب حضور کو جواب دیتے ہیں. اب حضور کا سوال اور جبریل کا جواب. اس کلام پر ایک فارسی شاعر نے ترجمانی کی، اور اس فارسی شاعر کے کلام پر پھر کسی اردو شاعر نے تضمین کی. میں دونوں کلام پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو باقی سمجھ آ جائے. سبحان اللہ. توجہ ہے نا؟ معراج میں جبریل سے، معراج میں یعنی شب معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم جبریل تو نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہے ہم. روح الامین کہنے لگے اے سرورا تیری قسم آفاق ہا کر دیدام مہر بوداں ورسیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. آقا میں نے حضرت آدم کو دیکھا، حضرت نوح کو دیکھا، حضرت شیش کو دیکھا، حضرت اسماعیل کو دیکھا، حضرت ابراہیم کو دیکھا، حضرت یحییٰ کو دیکھا، حضرت زکریا کو دیکھا، حضرت ہود کو دیکھا، حضرت لوط کو دیکھا، حضرت یونس کو دیکھا، حضرت یوسف کو دیکھا، حضرت موسیٰ کو دیکھا، حضرت عیسیٰ کو دیکھا. آقا میں نے بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا، بڑے بڑے جمیلوں کو دیکھا، مگر جیسا حسن آپ کو اللہ نے عطا کیا کائنات میں کسی کو عطا کیا. سبحان اللہ. تکبیر. رسالت. حیدری. محفل میلاد مصطفیٰ. سرکار کی آمد. منٹھار کی آمد. مکی کی آمد. مدنی کی آمد. حضور کی آمد. نور کی آمد. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. حاجی محمد افضل صاحب نعت پڑھ رہے تھے اور اس میں مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا ذکر کر رہے تھے. میرا دل چاہا میں بھی ذرا ان سے پوچھوں اما حلیمہ سعدیہ حضور کیسے حسین تھے، کیسے جمیل تھے، کتنے سونے تھے اور کتنے خوبرو اور رانا تھے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش بخت اور خوش نصیب صحابیہ ہیں سبحان اللہ جنہیں حضور کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا. سبحان اللہ. یعنی حضور کی دودھ کی ماں، حضور کی رضائی ماں، دودھ پلانے والی. دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے، سبحان اللہ، اس دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ، تو وہ دور وہ تھا جس دور کے اندر عرب کے لوگ، مختلف قبیلوں کے لوگ شہروں میں آتے اور جن کے ہاں بچے ہوا کرتے تھے، عورتوں کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے، نومولود بچے جو اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی. عرب کا رواج یہ تھا کہ شہر کے بچوں کو دیہات کی عورتیں لے جایا کرتی تھی. اس میں بے شمار حکمتیں ہیں. ایک حکمت ان میں یہ تھی، مجھے نمونہ عرض کر رہا ہوں تاکہ بچے دیہاتی زندگی میں آئیں گے تو ان کی زبان پختہ ہو جائے گی. یہ عام بچوں کی بات ہے، سرکار کی بات نہیں، کیونکہ سرکار کو تو سب کی زبانیں آتی ہیں. سبحان اللہ. حضور تو جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں. جو بول نہیں سکتا حضور اس کی بھی سمجھتے ہیں، جو کہہ نہیں سکتا حضور وہ بھی جانتے ہیں. بہرحال حضور کی بات نہیں، عرب کے دستور کے مطابق اس لیے بھی بھیجا جاتا تھا تاکہ بچوں کی نشو و نما صحیح ہو، کھلی آب و ہوا میں رہیں گے، نشو و نما صحیح ہوگی. اور تیسری حکمت یہ تھی جو غریب غربا عورتیں آتی بچے لے کے، وہ ان کو بھی دودھ پلا کے ماں باپ سے اجر لیتی، معاوضہ لیتی اور اپنی گزر اوقات کیا کرتی. اس دستور کے مطابق جب حضور تشریف لائے تو اس وقت بھی مختلف قبائل سے عورتیں جناب شہر مکہ میں آئی تاکہ وہاں جاتے ہیں امراء کے، امیر لوگوں کے بچے لے کے انہیں دودھ پلا کے ان سے معاوضہ لے کے ہم جناب گزر اوقات کریں گے. اس دستور کے مطابق مختلف قبیلوں کے لوگ آئے اور قبیلہ بنی سعد سے بھی قافلہ آیا، جس قافلے میں حضرت مائی حلیمہ سعدیہ تھی اپنے خامند حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. لیکن یہ تو بات تب کیا جب ابھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں تھا فرمایا، دنیا میں تشریف لا رہے تھے. آپ جناب اس قافلے کے ساتھ مکہ المکرمہ آئے. کیفیت یہ تھی کہ آپ کی ناکہ سواری اونٹنی
بڑی لاغت، نحیف، کمزور، ناتواں، چلتی ہے تو چلا نہیں جاتا، اٹھ جاتی ہے تو بیٹھا نہیں جاتا، بیٹھ جاتی ہے تو اٹھا نہیں جاتا، یہ حالت تھی۔ مگر لڑکھڑاتے قدموں سے آہستہ آہستہ جناب وہ مکۃ المکرمہ پہنچی تو جو قافلے کے لوگ تھے وہ پہلے پہنچ کے امیر لوگوں کے بچے لے کے واپس جا رہے تھے، حلیمہ مکے میں آ رہی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں تو آپ کے والد بزرگوار والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا تھا، تو حضور یتیم پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، تو حضور کو یتیم سمجھ کر کہ یعنی ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، لوگ چھوڑ گئے، عورتیں چھوڑ گئے کہ جب یہ بچہ ہے یتیم تو اس کو دودھ پلانے کا ہمیں اجر کیا ملے گا، معاوضہ کیا ملے گا۔ اب یہ تو کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ کائنات کی نعمت اس در سے ملی، دارین کی سعادت اس در سے حاصل، یہ کس کو پتا تھا۔ خیر وہ جناب امیر لوگوں کے بچوں کو لے کے چلی گئی اور حلیمہ سعدیہ مکے میں آ گئی، اور ظاہر جب مکے میں داخل ہو تو ادب یہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے، بیت اللہ کی زیارت کی جائے، عمرہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، کم از کم زیارت اور طواف ضرور کیا جائے۔ اس اصول کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ اور آپ کے خامد حضرت حارث یہ جناب دونوں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آمین۔ طواف کرتے کرتے وہاں ایک بزرگ موجود تھے، بڑے حسین، بڑے جمیل، بڑے خوبرو، نام تھا ان کا حضرت عبد المطلب، حضور کے دادا۔ آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیکھا کہ پیشانی پر خوش بختی کے آثار ہیں، فرمایا خاتون کہاں سے آئی ہو؟ عرض کی حضور قبیلہ بنی سعد سے۔ فرمایا سعادت مند ہو، خوش بخت ہو، اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا حضور حلیمہ۔ فرمایا اچھا حلم والی بھی ہو، کیسے آنا ہوا؟ حضور عرب کے دستور کے مطابق میں بھی آئی ہوں، غریب ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں، کوئی بچہ مل جائے اسے دودھ پلائیں اور اجرت لے کے اپنے جناب شب و روز بسر کریں۔ فرمایا اچھا بچہ ہے ایک مگر ہے یتیم۔ لوگ ہی اپنے خامد حارث سے مشورہ کیا، فیصلہ یہ طے ہوا کہ خالی جانے سے بہتر ہے کچھ لے جائیں، خالی لوٹنے سے بہتر ہے کچھ لے جائیں۔ ابھی تک تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہونے والا کیا ہے اور جو بچہ ہمارے مقدر میں آ رہا ہے اس کا معاملہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا شان کیا ہے، وہ کون ہے، ابھی تک کوئی خبر نہیں تھی۔ خیر مشورہ کیا، خالی جانے سے بہتر ہے کچھ لے جائیں۔ کہا جی ٹھیک ہے ہم وہ بچہ لے کے جائیں گے۔ فرمایا چلو۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی اب ذرا سنیے حضور کیسے حسین تھے، کیسے جمیل تھے، کیسے خوبصورت تھے، کتنے سونے تھے۔ یار جن کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے اور فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چہرے مصطفیٰ کی قسم، زلف حبیب کی قسم، وہ محبوب کتنا سونا ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حضرت عبد المطلب کے ساتھ چل رہی تھی، جیسے جیسے میں حضور کے کاشانہ نبوت کے قریب جا رہی تھی خوشبوؤں کے حلے آ رہے، خوشبو بڑھتی چلی جا رہی، اور وہ خوشبو نہ کستوری میں نہ عنبر میں، نہ بڑی سے بڑی قیمتی خوشبو کے اندر وہ مہک، وہ خوشبو، وہ لذت، وہ مزہ، وہ سرور، وہ کیف، وہ مستی، وہ نشہ کسی خوشبو میں نہیں میں نے محسوس کیا جو اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ فرماتی ہے میں آگے بڑھی، کاشانہ نبوت میں داخل ہوئی تو جناب خوشبو کا سلسلہ اور بھی بڑھ گیا، انوار و تجلیات کی برسات اور بھی بڑھ گئی، حتیٰ کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ جب سب کچھ طے پا گیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو پھر اس بچے کو اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی زبانی اب سنیے، حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں جیسے ہی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا حضور محو آرام، حضور سو رہے، اور جیسے ہی میں نے حضور کا رخ انور دیکھا، حضور کا چہرے پاک دیکھا، تو اب مجھ میں ہمت نہ رہی، میں ایسے خوبصورت، ایسے
روبرو بچے کو اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں، اس کے آرام میں کہیں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ فرماتی ہیں میں کھڑی رہی اور رخ والضحیٰ تکتی رہی، حضور کا مکھڑا دیکھتی رہی، وہ تلاوت قرآن کرتی رہی۔ آخر مجھے دیر ہو رہی تھی، میں نے اٹھانا تو تھا، تو میں نے بڑی آہستگی سے، بڑی نرمی سے، بڑے پیار سے، بڑے پریم سے حضور کے سینے ادھر پر آہستہ سا ہاتھ رکھا نا، تو حضور نے چشمان نرگسی کھولی، لب ہے مبارک پہ جناب مسکراہٹ تھی۔ حضور مسکراتے مسکراتے نیند سے بیدار ہوئے۔ تو جب حضور نیند سے بیدار ہوئے، حضور نے آنکھیں مبارکہ کھولی تو ان آنکھوں مبارکہ سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس نور سے آسمانوں تک روشنی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ فرماتے ہیں کہ ایسا نور ظاہر ہوا کہ جناب آسمانوں تک روشنی گئی۔ میں اپنے مقدر پہ نازاں ہو گئی، اپنے مقدر پہ ناز کرنے لگی۔ حلیمہ تو کہہ رہی تھی کہ خالی جانے سے بہتر کچھ لے جائیں، یہ تو سب کچھ ہے، یہ کچھ نہیں، یہ تو سب کچھ ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ جناب اپنے خامن کو مبارک پیش کر رہی ہیں، حضرت حارث جناب حضرت حلیمہ کو مبارک پیش کر رہے ہیں۔ جناب بڑے ادب سے، تعظیم سے، احترام سے، توقیر سے، پیار سے حضور کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اجازت لی، رختے سفر باندھا، جاتے جاتے طواف کعبہ کرنے لگے۔ توجہ ہے نا، جاتے جاتے طواف کعبہ کرنے لگی۔ جب حلیمہ آ رہی تھی اونٹنی کمزور تھی، اب حلیمہ جا رہی ہے اونٹنی طاقتور۔ حلیمہ آ رہی تھی اونٹنی چل نہیں سکتی تھی، اب جا رہی ہے اونٹنی دوڑ رہی ہے۔ اونٹنی جب حلیمہ جب آ رہی تھی اونٹنی کے تھنوں میں دودھ تک نہیں تھا، اب جب واپس جا رہی ہے تو جناب دودھ کی نہریں جاری ہو گئی۔ یہ کیسی برکات تھی حضور کی وجہ سے۔ کہا جاتے جاتے بیت اللہ کا طواف تو کر لیں، زیارت تو کر لیں، نہ جانے پھر یہاں آنا نصیب ہو نہ ہو، حجر اسود کا بوسہ تو لے لیں۔ حلیمہ سعدیہ جب مکے میں داخل ہوئی، حجر اسود کا بوسہ لینا تھا، حجر اسود کے پاس جانا پڑا، سر جھکانا پڑا، بوسہ لینا پڑا، مگر اب تو حضور آپ کے پاس ہیں اور سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ جب بیت اللہ میں کے قریب گئی اور حجر اسود کا بوسہ لینا چاہا، ابھی لینا چاہا، چل کر قریب نہیں گئی کہ حجر اسود اپنے مقام سے نکلتا ہے اور حضور کے لمحے مبارک نعرہ تکبیر، رسالت، شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ اب اس حجر اسود کے پاس جانا نہیں پڑا، حجر اسود کے پاس سر جھکانا نہیں پڑا، اپنے لب کو اس کے ساتھ لگانا نہیں پڑا، بلکہ چونکہ کائنات کی جان حلیمہ کی گود میں تھی، حجر اسود خود نکلتا ہے مصطفیٰ کے لب ہے مبارک کا بوسہ۔ حلیمہ اب تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تیری گود میں آ گیا، وہ تو غم مٹانے والا ہے، وہ تو کائنات کے غم مٹانے والا ہے۔ کیا خوب کہا کسی شاعر نے، آ گئے آج زمانے میں وہ زمانے والے۔ یار آپ سبحان اللہ نہیں کہتے، آپ میرے لیے سبحان اللہ تو نہیں کہہ رہے نا، سرکار کے لیے سبحان اللہ، میرے لیے نہ کہو، میں نے تو کبھی کہا نہیں میرے لیے کہو، لیکن سرکار کے لیے تو کہو۔ آ گئے آج زمانے میں زمانے والے، روح خابیدہ ہستی کو اٹھانے جگانے والے، اور زیست کی راہ سے، زندگی کی راہ سے، زندگی کے راستے سے، زیست کی راہ سے کانٹوں کو ہٹانے والے اور تلخیاں عہد گزشتہ کی مٹانے والے۔ ارے جس کا کوئی بھی نہ ہو غمخوار زمانے بھر میں، ایسے نادار کو سینے سے لگانے لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، اور امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے، سن کے سرکار مدینہ کی ولادت کی خبر، ہر گناہگار پکارا میرے غمخوار آئے، اور فرش والوں کے مقدر کا ستارہ چمکا، شور اٹھا کہ غریبوں کے مددگار آئے، شور اٹھا کے غریبوں کے مددگار آئے۔ حضور تشریف لائے، حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کے
جناب چلی گئی بیت اللہ کے قریب. بیت اللہ کے قریب حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتی تھی. حجر اسود خود نکلا اور حضور کے اللہ بھائی مبارک کا بوسہ لے کے چلا گیا. اب جناب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد اپنی اونٹنی پہ سوار ہو گئی. کیفیت کیا تھی؟ آگے بیٹھ گئے حضرت حارث آپ کے خامن, پیچھے بیٹھ گئی حضرت حلیمہ سعدیہ اور حضور درمیان میں. اب جناب کوشش بسیار کے باوجود بھی اونٹنی چلتی نہیں, قدم اٹھاتی نہیں, حرکت کرتی نہیں, گویا جانا چاہتی نہیں. کیوں؟ وہ کچھ سمجھانا چاہ رہی کہ ترتیب صحیح کرو, تمہارے بیٹھنے کی ترتیب درست نہیں ہے. جس انداز سے تم بیٹھے ہو اس میں ادب نہیں ہے. جس انداز سے تم ناکہ میں بیٹھے ہو تعظیم نہیں ہے. ذرا اس ترتیب کو درست کر کے تو دیکھو, پھر دیکھو بھلا یہ چلتی ہے کہ نہیں چلتی. بس ترتیب کا درست کرنا تھا, سرکار کو آگے بٹھانا تھا, حلیمہ کا پیچھے بیٹھنا تھا, حضرت حارث کا پیچھے بیٹھنا تھا. بس اس طرح بیٹھنا تھا. وہ اونٹنی جو چل نہیں سکتی تھی, جو جناب ناتواں تھی, جو نہیں تھی, جو لاغر تھی, جو کمزور تھی, جو مریض تھی, جو بیمار تھی, وہ اس سرعت کے ساتھ, اس رفتار کے ساتھ بھاگنے لگی. وہ قافلہ جو آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا وہ پیچھے رہ جاتا ہے. حلیمہ سب سے پہلے قبیلہ تکبیر, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, سرکار کی آمد, مندار کی آمد, حضور کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, یاسی کی آمد, طہا کی آمد, نعرہ حیدری. جب وہ گزر رہی تھی نا قافلے کو چھوڑ کے, تو خواتین کہتی ہیں حلیمہ سعدیہ بات تو سنو, وہ کیا ہو گیا, سواری تبدیل کر لی ہے. فرمایا کچھ مت پوچھو, سواری وہی ہے, سوار بدل. یہ ساری برکتیں سوار کی وجہ سے, یہ ساری رحمتیں سوار کی وجہ سے ہے, اور یہ سب کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سارے کمالات اس سوار کی وجہ سے. اب حلیمہ سعدیہ پہنچ گئی قبیلہ بنی سعد, تو گھر میں دیا تک نہیں تھا, دیا تک جلتا نہیں تھا, آئل نہیں تھا ہوتا, میسر ہی نہیں تھا آتا. غربت اتنی تھی, مفلسی اس قدر زیادہ تھی. مگر جب حضور تشریف لے گئے تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کبھی دیا جلانے کی نوبت ہی نہیں آئی. اور یاد جس کے مکھڑے کو خالق فرمائے والضحیٰ, چہرے مصطفیٰ کی قسم, واللیل اذا سجا, زلف دوتا کی قسم, اس محبوب کی موجودگی میں اس ظاہری روشنی کی ضرورت ہی کیا؟ ارے چاند کو روشنی ملے تو رخ والضحیٰ سے, سورج کو روشنی ملے تو رخ والضحیٰ سے, ستاروں میں چمک پیدا ہو تو رخ والضحیٰ سے, تیری میری آنکھ کو نور ملے تو رخ والضحیٰ سے, مومنوں کے دلے کے اندر نور معرفت پیدا ہو تو رخ والضحیٰ سے, کائنات کی روشنیاں, کائنات کی رانائیاں رخ والضحیٰ سے. اب جس گھر کے اندر وہ محبوب موجود ہے ظاہری روشنی کی ضرورت. اب جناب رات کا وقت آتا تو ساری رات کمرے منور روشن, نور علی نور. خواتین پوچھتی ہیں حلیمہ بات کیا ہے, بات تو بتاؤ کہ پہلے تیرے گھر میں کبھی دیا نہیں تھا جلا, روشنی کا نام و نشان نہیں تھا ہم نے دیکھا, اب بات کیا ہے کہ روزانہ جناب دیا جلاتی. دیا جلانے کی حاجت ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہمان ہی ایسا عطا فرمایا کہ یہ ساری برکات اس کی ہیں, بس ان کے چہرے پہ ایسا نور ہے کہ سارا کمرہ منور ہو جاتا ہے. آخری بات سماعت کریں کیونکہ یہ گفتگو ہے, راتیں ختم ہو جاتی ہیں, دن گزر جاتے ہیں, بات ختم نہیں ہوتی. زلف یار کا تذکرہ ختم نہیں ہوتا, اس میں سرکار کی بات ختم نہیں ہو سکتی. کوئی سنانے والا ہو اور کوئی سننے والا ہو, ختم نہیں ہو سکتا یہ سلسلہ. کیونکہ شاعر نے بھی کہا تھا کہ ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے, آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو. یہ حضور کا حسن ہے, جمال ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضور کی زوجہ محترمہ, اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت دیگر نور نظر, حضور کے عقد میں تھی, نکاح میں تھی, اور مومنوں کی ماں ہے. آپ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں رات کے وقت سوئی لے کے کپڑا سلائی کر رہی, کپڑا سی رہی, اور اچانک جناب میرا ہاتھ لگا اور چراغ گل ہو گیا.
اور چراغ گل ہو گیا اور ہاتھ میں جو سوئی تھی وہ نیچے گر گئی. اب اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا. میں ہاتھوں کے ساتھ ٹٹول رہی تھی, دیکھ رہی تھی کوئی سوئی مل جائے. میں اسی کشمکش میں تھی کہ اچانک حضور تشریف لے آئے. حضور تشریف لائے, فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ حضور سوئی گم ہو گئی, سوئی تلاش کر رہی ہوں. حضور کا یہ سننا تھا. حضور پھر مسکرا دیے. مسکرانے سے سامنے کے دندان مبارک سے اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایسا نور نکلا سارا کمرہ نور علی نور ہو گیا اور روشنی اس قدر بڑھ گئی کہ میں نے گم شدہ سوئی کو پا لیا. فرمایا وضحا واللیل اذا سجا. چہرہ مصطفیٰ کی قسم, زلف حبیب کی قسم, یہ جو تذکرہ کیا حضور کے حسن کا, جمال کا, دعائے خالق کائنات اس حسن مصطفیٰ کے ذکر کی برکت سے اللہ پاک ہمارے بھائی حافظ محمد شاہ صاحب کی زوجہ محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا. ان کو صبر عطا فرما اور دنیا آخرت میں ان کو اجر عطا فرما. جن بچوں کے سر سے ماں کی شفقت کا سایہ اٹھا اللہ پاک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.